یہ پچھلی کتابوں کی طرح تو نہیں ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اس کا کوئی حروف تبدیل نہیں ہوگا، اس کی کوئی آیت تبدیل نہیں ہوگی، اور ایسی کتاب ہے قیامت تک لوگ آ سکتے ہیں، قیامت تک کتابیں آ سکتی ہیں۔ یہ میری واحد کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی میں نے شک نہیں رکھا، ذرہ برابر بھی شک نہیں، تھوڑا سا بھی شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک آگے فرماتے ہیں دوسرا کیمرہ والا میرا صحیح نہیں ہے، اسنیپ چیٹ والا میرا جو قرآن کو پڑھے گا، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، قرآن کے موافق اپنی زندگی گزارے گا، ہدی للمتقین، دنیا میں بھی اس کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا یہ قرآن، اور آخرت میں حافظ قرآن سے کہا جائے گا او میرے حافظہ، او میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے قاریہ، او میری قرآن کی تلاوت کرنے والے حافظہ، الف لام سے شروع کر، الحمد سے شروع کر، پڑھتا جا، جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، جہاں تیرا آخری حرف ہوگا وہاں جنت کے اندر تیرا درجہ ہوگا۔ آج کل ہم کیا کہتے ہیں؟ ناراض نہ ہونا، دنیاوی تعلیم کو ہم نے سب بنا لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس یہی کامیابی ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی کچھ ہے، پی ایچ ڈی کر لیں، ڈاکٹر بن جائیں، ٹھیک ہے وہ تو بات ٹھیک ہے، دنیا میں یہ کمائیں گے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی آج کل ضروری ہو گئی ہے، لیکن ہم یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ دنیاوی تعلیم کے پیچھے لگ کے ہم اپنے قرآن کو بھی بھول جائیں۔ اللہ قرآن تو صدیق نے پڑھا ہے، قرآن تو عثمان نے پڑھا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت ملی، وہ کائنات کے انسانوں اور صحابہ تم سارے کے سارے سن لو، یہ میرا عثمان ہے، میں اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آیا، بڑی داستان ہے، بڑی دکھی داستان ہے مظلوم مدینہ میں، میں ان کا تھوڑا سا آخری بتاتا ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا دائرہ، گھر کے دائرے کا کفار نے محاصرہ کر لیا، گھر کو گھیر لیا، سیدنا عثمان بن عفان ذوالنورین دو نوروں والے 40 دن ہو گئے ہیں گھر کے اندر قید بیٹھے ہوئے ہیں، کفار باہر کھڑے ہوئے ہیں، گھر سے نہیں نکلنے دے رہے، ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں سیدنا حسن سیدنا حسین کو بھیج دیا، جاؤ جا کے عثمان کے گھر کی حفاظت کرو، جاؤ جا کے عثمان کی حفاظت کرو، اسی لیے کہ عثمان تو وہ شخص ہے کہ اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا، تم لوگ سنو جنت کے اندر میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ شہادت کا وقت قریب ہے، کفار گھر کے اندر داخل ہو گئے ہیں، گھر کے اندر آ کے داخل ہو گئے، عثمان آرام نہیں کر رہے تھے، عثمان بیٹھے ہوئے نہیں تھے، حالانکہ جنتی ہونے کی خوشخبری ایک بار نہیں 3 4 بار ان کو جنت کی خوشخبری ملی ہے، اس کے باوجود وہ آرام سے نہیں بیٹھے، سکون سے نہیں بیٹھے، جب کفار نے ان کو شہید کیا تو ان کے خون کا قطرہ قرآن پہ جا کے پڑا جس کی وہ تلاوت کر رہے تھے، وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ عثمان کو شہادت دے رہا ہے میری خاطر، میرے قرآن کی خاطر، میرے دین کی خاطر اس کو شہادت دے رہا ہے، اللہ نے قرآن پر خون کا قطرہ بھی وہی جا کے گرا، اللہ نے کہہ دیا وَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ عثمان پریشان نہیں ہونا، عثمان پریشان نہیں ہونا، ابھی آپ کی یہاں شہادت ہوگی،
ہم جنت میں تیری نبی کے ساتھ ملاقات کروائیں گے. یہ قرآن ہے جی جس کو آج ہم نے پیٹ پیچھے ڈال دیا. علامہ اقبال فرماتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال کہ قرآن کو آپ نے پیٹ پیچھے ڈال دیا اور دنیا حاصل کرنے کے لیے روٹی حاصل کرنے کے لیے آپ نے ABC پڑھی تو آپ کے گھر میں کوئی برکت نہیں آئے گی. ایسا ہی ہے آج کل دیکھ لیں ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں گھروں میں برکتیں نہیں ہیں. اولاد کہاں نہیں مانتی ہے. کیوں جی؟ قرآن پڑھنے والوں نے تو اپنے چار بیٹے لا کے حضور کے سامنے رکھ دیے. سیدہ حنسہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں, عورت صحابیہ ہیں, قرآن پڑھتی ہیں. جنگ کا موقع آ گیا, اپنے 4 نوجوان بیٹوں کو لے کے حضور کی خدمت میں آ گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے 4 بیٹے ہیں, میں نے ان کو جوان ہی اس وجہ سے کیا, میں نے ان کو اپنی چاچی کا دودھ ہی اس وجہ سے پی لیا کہ میں آپ کی جولی میں لا کر ان کو قربان کرا سکوں. اور آج کل ہم کیا کہتے ہیں, مولوی بن جائے گا, پڑھ لے گا تو پتہ نہیں کھائے گا کہاں سے. حقیقت بتا رہا ہوں. قرآن کی شان دیکھیے, اللہ حافظ قرآن کی شان دیکھیے. جب ایک حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے, جب ایک حافظ قرآن کی موت ہوتی ہے, قبر میں اس کو دفناتے ہیں, اللہ خود قبر سے ملاحظہ کرتے ہیں. اللہ خود قبر کو کہہ دیتے ہیں, او قبر خبردار ہو جا, او قبر خبردار ہو جا, تیرے اندر آج میرا ایک حافظ آیا ہے, اس کو تو نے کچھ کہنا نہیں ہے. آگے قبر کا جواب سنیے, قبر کہتی ہے, اے رب کائنات الہ العالمین, میں کیسے اس انسان کو چھو سکتی ہوں, کیسے اس کو ہاتھ لگا سکتی ہوں, کیسے اس کو کچھ کر سکتی ہوں جس کے سینے میں تیری محفوظ, جس کے سینے کے اندر تیری مقدس کتاب موجود ہے. اسی لیے اپنے بیٹوں کو پڑھائیں, دنیا بھی پڑھائیں. لیکن وہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا, ہم نے آج کل انگریزی اتنی پڑھ لی ہے, اتنی انگریزی پڑھ لی ہے کہ ایک انگریز کے ساتھ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو کے بات چیت کر سکتے ہیں. اپنے بیٹوں کو اتنی انگریزی پڑھا لی ہے, انگریز کو پڑھا سکتے ہیں. اور ہم نے قرآن اتنا نہیں پڑھا, دین اتنا نہیں پڑھا کہ اگر باپ مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا سکے. ہماری فکری ہے بھائی ہمارے لیے, سوچیں. اسی لیے آپ اپنی اولادوں کو, حدیث پاک میں آتا ہے, آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جب کسی انسان کی کوئی چھوٹی اولاد جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئی ہے, بچی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کوئی گناہ کرتے ہیں, ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا. ہاں, آپ علیہ السلام نے فرمایا, امام الانبیاء کی نبوت والی زبان میں فرمایا, اگر کوئی گناہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جائے گا, اگر کوئی نیکی کریں گے, کوئی اچھائی کریں گے, کوئی تلاوت کریں گے, قرآن پڑھیں گے, دنیا کی ہزاروں اچھائیاں ہیں, کوئی بھی اچھائی کریں گے, چھوٹے بچے ہیں تو ان کی ساری اچھائیاں ان کے ماں باپ کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی. آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی اپنے اولاد کو جیسی تعلیم دو. ٹائم زیادہ ہو گیا ہے, اجزاء کے انتظار میں ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آ جائیں بابا جی.